السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، تمام پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے بچے رہیں۔ جیسا کہ میرے چہرے کو دیکھ کر اور میری آواز کو سن کر آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ میری طبیعت مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے، یعنی طبیعت ناساز چل رہی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک معمول ہے، تو معمول پر عمل کرنا میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے میں فرائیڈے کمنٹ باکس کا یہ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ تو یہ فرائیڈے کمنٹ باکس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 129 ہے، یہ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال ہم نے آج لیا ہے حضرت مولانا نواب احمد قاسمی صاحب شملہ کی طرف سے۔ حضرت والا کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا اپنے مرحوم کے لیے نوافل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، نیز اس کے بارے میں کیا حکم ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ یہ حضرت والا نے سوال کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مردے کے لیے نوافل پڑھ کر ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے یہ نیت کی جائے کہ میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ فلاں مرحوم کو پہنچا دے، یا پھر نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کر لے کہ اللہ میں نے جو یہ نماز پڑھی ہے، میں نے جو یہ نفل پڑھی ہے، اے اللہ تو اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کی روح کو پہنچا دے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ نوافل پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بھیجا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے، فکس نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسی طریقے سے ایصال ثواب کیا جائے، کوئی خاص طریقہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ جس طرح سے بھی چاہیں، جو بھی آپ کے یاد ہو، آپ اسی طرح سے ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں دن کی بھی تخصیص نہیں ہے، دن کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ جمعہ رات کو ہی یا پیر کو ہی ثواب پہنچائیں یا جمعہ کے دن ہی ثواب پہنچائیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی دن ثواب اپنے مردوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں کوئی خاص ذکر کی پابندی بھی نہیں ہے کہ یہی چیز پڑھی جائے گی، اور نہ قرآن کریم کو ختم کرنا ضروری ہے، جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم مکمل کیا جائے، قرآن کریم پورا پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کیا جائے، ایسا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ بلا تعین جو نفلی عبادت بدنی ہو یا مالی ہو، جو بھی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہو سکے، اس کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ نفلی اعمال کا ثواب مردہ اور زندہ دونوں کو بخشا جا سکتا ہے۔ اسی طرح راجح قول کے مطابق فرض نماز کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس ساری باتوں کا خلاصہ، ان تمام چیزوں کا خلاصہ آپ سمجھ گئے۔ ان کا خلاصہ یہ نکلا کہ نوافل پڑھ کر یا نفلی عبادت کرنے کے بعد یا کرنے سے پہلے، آپ کرنے سے پہلے نیت کر لیں کہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کی روح کو پہنچے، یا کرنے کے بعد نیت کر لیں، یا تو کرنے سے پہلے نیت کر لیں یا اس عمل کو کرنے کے بعد نیت کر لیں کہ میں نے جو یہ عمل کیا ہے اس کا ثواب فلاں مرحوم کی روح کو پہنچے۔ اس طرح سے آپ ان کا ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں، مردوں کو نفلی عبادت کا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں۔ نفلی عبادت کچھ بھی ہو، آپ ثواب پہنچائیے۔ اسی طرح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ فلاں دن ہی اس کا ثواب پہنچایا جائے یا فلاں چیز پڑھ کر ہی ثواب پہنچایا جائے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، شریعت میں اس طرح کی کوئی چیز متعین اور فکس نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد مبشر نذیر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب اگر کسی کا دانت ٹوٹ جائے تو اس دانت کا کیا کرنا چاہیے، جواب مرحمت فرمائیں، جزاک اللہ۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو قابل تکریم بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے، اس لیے جسم کے بال اور ناخن کاٹنے کے بعد اور اگر کوئی دانت ٹوٹ جائے تو اس ٹوٹے ہوئے دانت کو ادھر ادھر ڈالنا، ان بالوں کو، ناخن کو، ٹوٹے ہوئے دانت کو ادھر ادھر ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں کو بیت الخلاء میں اور غسل خانے میں
ڈال دیتے ہیں اور اس کو ڈالنا کوئی عیب نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ یہ چیز مکروہ ہے، یہ چیز ناپسندیدہ ہے اور غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ناخن اور جسم کے کسی بھی حصے کے کٹے ہوئے بال کاٹنے کے بعد ان کٹے ہوئے بالوں کو، اور اسی طرح اگر دانت ٹوٹ جائے تو ٹوٹے ہوئے دانتوں کو کسی اچھی جگہ پر، کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سے زیر ناف کے بال اور یعنی شرمگاہ کے بال، اور اس کے علاوہ عورت کے بدن کے کسی بھی جگہ کے بال اگر ٹوٹ جائیں یا عورت ان بالوں کو کاٹے تو ان کو ایسی جگہ پر نہیں ڈالنا چاہیے کہ جہاں سے لوگ گزرتے ہوں۔ ایسی جگہ پر ڈالنا ہرگز جائز نہیں ہے، اس لیے ایسی جگہوں پر ڈالیں کہ جہاں سے لوگوں کا گزر نہ ہو اور لوگوں کی نگاہوں میں اور نظروں میں وہ چیزیں نہ آئیں۔ اس طرح کی چیزیں ان جگہوں پر اس طرح سے کھلے ہوئے راستوں میں، لوگوں کی گزرگاہوں میں نہیں ڈالنی چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد فہیم الدین کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اسلام میں طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو یا میاں بیوی کی آپس میں بات نہ بن رہی ہو تو اولاً تو ان دونوں کو آپس میں نباہ کرنا چاہیے، نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے سمجھانے سے یا کسی بھی طریقے سے بات بن سکتی ہو تو اس طریقے کو اپنانا چاہیے، اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا نہیں چاہیے۔ سمجھا بجھا کر ان دونوں کے درمیان نباہ کرانے کی پوری کوشش کی جائے۔ لیکن اگر نباہ اور صلح کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو اگر طلاق کے سوا کوئی اور راستہ نہ ہو تو ایسی صورت میں بہتر طریقہ یہ، طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عورت کو پاکی کی حالت میں ایک طلاق رجعی دے دی جائے، اور اس طلاق رجعی کے بعد عدت کے اندر اگر چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، رجوع کر لیں، اور اگر رجوع نہ کرنا چاہیں تو عدت گزرنے کے بعد عورت آزاد ہوگی۔ وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، اس کا نکاح درست اور صحیح ہوگا۔ ایسی طلاق کو شریعت میں طلاق احسن کہتے ہیں۔ اگر ایک طلاق رجعی کے بعد عورت کی عدت گزر جائے، پھر صلح کی کوئی اور صورت نکل آئے تو پھر ایسی صورت میں نئے مہر اور شرعی گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں آئندہ جو شوہر کو حق ہوگا وہ 2 طلاقوں کا حق ہوگا، 3 طلاق کا حق اس کو نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ بیک وقت 3 طلاقیں دینا شرعاً ناپسندیدہ ہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اس لیے بیک وقت 3 طلاقیں نہ دی جائیں۔ لیکن اگر 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی جائیں تو وہ واقع ہو جاتی ہیں اور 3 طلاق کے بعد رجوع کرنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کو طلاق دی جائے تو پاکی کی حالت میں دی جائے، اچھے انداز میں طلاق دی جائے، ہر مہینے ایک طلاق دے دی جائے، ہر حیض کے بعد ایک طلاق دے دی جائے۔ اس طرح سے عورت کی عدت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی طلاق بھی اس پر واقع ہو جائیں گی۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا شاہ رخ صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وہ بیماری سے شفا کے لیے مسجد میں کچھ پیسے دے تو وہ پیسے مسجد میں لگانا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد کے انتظامی امور کے اخراجات نفلی صدقات کے ذریعے سے پورے کرنا یہ جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر صدقات واجبہ مسجد میں استعمال نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں صدقہ دیتے ہیں تو یہ نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر لوگ اپنے بیماروں کی شفا کے لیے مسجد میں صدقہ دیتے ہیں تو یہ بھی نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مسجد میں وہ صدقے کے پیسے دینا یہ جائز ہے، دے سکتے ہیں، اور ان پیسوں کو مسجد میں لگانا بھی جائز ہے۔ مگر جو صدقات واجبہ ہیں جیسے فدیہ، کفارے، منت اور زکوٰۃ کی رقم، تو یہ صدقات واجبہ ہیں، ان صدقات واجبہ کو مسجد میں استعمال کرنا اور مسجد کے اخراجات میں لگانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے سرتاج حسین انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت جیسے بریلی لوگ اعلیٰ حضرت پر لاکھوں سلام کہتے ہیں تو یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو یہ شعر اور اس کے علاوہ یہ پوری ایک نظم ہے، تو اس نظم کے جتنے بھی باقی اشعار ہیں وہ فرقہ بریلویہ
मौलवी अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी की तरफ मंसूब हैं। इन अशार का पढ़ना और सुनना जायज़ नहीं है। अहले बातिल की किताबों से, उनकी तहरीरों से और उनके अशार वगैरह से इज्तनाब करना चाहिए। बाज़ मरतबा उनमें मुहलिक जरासीम इस तरह से दाखिल कर दिए जाते हैं कि उन पर मुत्तले होना और उनको समझना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसलिए अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम ही अहले इस्लाम को और मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमाए, मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए और मेरे जितने भी मुतल्लिक़ीन हैं, दोस्तों, अहबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब को ही हिदायत नसीब फरमाए। अगला कमेंट मोहम्मद मसूद देवबंद की तरफ से कह रहे हैं कि हज़रत ज़ेर नाफ़ और बगल के बाल काटने के बाद गुस्ल करना ज़रूरी है या नहीं। ऐसा नहीं है, ज़ेर नाफ़ के बाल काटने के बाद या बगल वगैरह के बाल काटने के बाद गुस्ल करना ये ज़रूरी नहीं है। अगला कमेंट ये भी मोहम्मद मसूद देवबंद की तरफ से ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि इमाम साहब रुकू में जा चुके थे, फिर एक आदमी आया, उसने नियत बांध ली और रुकू में चला गया। अब उसे डाउट हो रहा है कि रुकू मिला है या नहीं, तब क्या करें। याद रखिए कि रकात मिलने के लिए इमाम के साथ रुकू में शामिल होना ज़रूरी है और रुकू की अदना मकदार ये है कि नमाजी जब हाथ फैलाए तो घुटनों तक उसके हाथ पहुँच जाएँ। इसलिए अगर मुक्तदी नमाज में दाखिल होकर झुकना शुरू हुआ और इस कैफियत तक पहुँच गया कि हाथ फैलाएगा तो घुटनों तक उसके हाथ पहुँच जाएंगे और इमाम अभी मुकम्मल रुकू की हालत में ही है या इमाम रुकू से उठना शुरू हो गया, लेकिन इमाम उस हालत में है कि अगर इमाम रुकू अगर हाथ फैलाएगा तो उसके हाथ घुटनों तक पहुंच जाएंगे। इमाम अभी इसी हालत में है और मुक्तदी भी उस हालत में पहुंच गया तो उसने उस रकात को पा लिया। ऐसी सूरत में ये कहा जाएगा और ये माना जाएगा कि उस शख्स को रकात मिल चुकी है, रकात उसको मिल गई है। अगर इमाम को रुकू की अदना हालत में भी नहीं पाया तो फिर वो रकात शुमार नहीं होगी। इसी तरह ये भी याद रखिए कि रकात मिलने या ना मिलने का एतबार इमाम के समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने पर नहीं है, बल्कि इमाम के साथ रुकू में शिरकत पर है। एक बात ये भी याद रखिए कि हमारे जो भाई हैं, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो नमाजी हजरात हैं, जब वो ये देखें कि इमाम साहब रुकू की हालत में हैं तो ऐसी सूरत में वो लोग भाग कर जमात में हरगिज़ शामिल ना हो। इसमें कई चीज़ों का नुकसान हो सकता है। सबसे पहला नुकसान ये कि मस्जिद में भागने की सूरत में मस्जिद के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। दूसरी बात यह कि भागने की सूरत में हाथ पैर टूट सकते हैं, हाथ पैर रपट जाएगा और हाथ पैर टूट सकते हैं। इसी तरह से तीसरा नुकसान ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रकात मिल जाए। अगर आपने इमाम के साथ रुकू में आप शामिल हो गए, अब ये मालूम नहीं है कि आपको रकात मिली है या नहीं। अगर आपको रकात नहीं मिली और आपने समझा कि मिल गई तो भी गलत, और आपको रकात मिल गई और आपने समझा कि नहीं मिली तो भी गलत। तो इसलिए बेहतर तरीक़ा ये कि इमाम के रुकू से उठने का इंतज़ार किया जाए। आप तसल्ली से वहाँ पहुँचे और जाकर तसल्ली से इमाम के साथ शामिल हो जाएं। रकात भले ही चली जाए, लेकिन जो ये बाकी नुकसान मैंने आपको बतलाए, इन तमाम नुकसानात से आप महफूज रह सकते हैं। इसी तरह से एक बात इसके अंदर ये भी है कि तकबीर तहरीमा कहना ये फ़र्ज़ है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। तो हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ये करते हैं कि इमाम के पीछे जब वो रुकू में शामिल होना चाहते हैं तो वो तकबीर तहरीमा के बजाय नियत बांध कर इस तरह से अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे रुकू में चले जाते हैं। तो ये तकबीर तहरीमा नहीं है, बल्कि ये रुकू की तकबीर है। जबकि तकबीर तहरीमा कहना फ़र्ज़ है, आपको पहले तकबीर तहरीमा कहनी चाहिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ें जो बाद के अरकान है, बाद की चीज़ें, वो बाद की चीज़ है। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप तकबीर तहरीमा कहें। तो ऐसी सूरत में बहुत सी मरतबा तकबीर तहरीमा भी लोग छोड़ देते हैं। अगला कमेंट है शानू भाई सियाना ज़िला बुलंदशहर की तरफ से, कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि अगर कब्रिस्तान में औरतें जाती हैं या निकलती हैं तो मुर्दों को नंगी दिखती हैं, क्या ये बात सही है? याद रखिए कि अगर औरतों के कब्रिस्तान में जाने से अगर गम ताज़ा हो और वो बुलंद आवाज़ से रोएं तो उनके लिए कब्रिस्तान जाना गुनाह है, क्योंकि हदीस में ऐसी औरतों पर लानत आई है कि जो कब्रिस्तान जाएं ताकि गम ताज़ा हो। जबकि औरतों में सब्र कम होता है, ये बात अच्छी तरह आप जानते ही हैं कि औरतें बेसब्र होती हैं, मर्द के मुकाबले उनमें सब्र कम होता है। वो कब्रिस्तान में जाकर रोना धोना और चीख पुकार करती हैं, इसलिए घर ही से इसाले सवाब करना चाहिए। इसी तरह औरत के लिए शदीद मजबूरी के तहत, सख्त मजबूरी के बग़ैर
گھر سے نکلنا شرعاً ناپسندیدہ ہے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز کے لیے نکلنا بھی مکروہ ہے، اور قبرستان جانا کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، اس لیے عورت کے لیے قبرستان جانا مکروہ تحریمی ہے۔ بہرحال عورتوں کو قبرستان جانے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ باقی لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ قبر میں موجود مردوں کو قبر پر آنے والی عورتیں ننگی نظر آتی ہیں، برہنہ نظر آتی ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بالکل بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ محض بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ شریعت سے ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور شریعت میں ان چیزوں کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا کمنٹ محمد امتیاز سہارنپور کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مصافحہ ملا کر مطلب ہاتھ ملا کر ہاتھ سینے پر پھیرنا یا پیٹ پر پھیرنا کیسا ہے، گناہ ہے یا پھیر سکتے ہیں؟ آپ بتا دیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ یاد رکھیے کہ مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھ سینے پر رکھنا نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ ہی فقہاء کرام نے سلام اور مصافحہ کے آداب میں سے اسے ذکر کیا ہے، اس لیے یہ ایک غیر مشروع زائد چیز ہونے کی بنا پر یہ ایک رسم ہے، زائد رسم ہے، اور اگر اس کو سلام اور مصافحہ کا مشروع جز سمجھ کر کیا جائے تو پھر یہ بدعت میں داخل ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سلام کرتے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے، اور حدیث شریف میں مصافحہ کو سلام کی تکمیل قرار دیا گیا ہے، لیکن مصافحہ کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس عمل کو سنت یا واجب یا لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد امتیاز غازی آباد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ اسٹیشن والی مسجد میں دوسری جماعت کرنا کیسا ہے، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ جس مسجد میں امام اور مؤذن مقرر ہوں اور متعین ہوں، اور نمازی بھی معلوم ہوں، اور جماعت کے اوقات بھی متعین ہوں، اور وہاں 5 وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہو، تو ایسی مسجد میں ایک مرتبہ اذان اور اقامت کے ساتھ محلے والوں اور مسجد والوں کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لینے کے بعد دوبارہ نماز کے لیے جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے۔ دوسری جماعت سے لوگوں کے دلوں سے پہلی جماعت کی اہمیت اور عظمت ختم ہو جائے گی، اور اس سے پہلی جماعت کے افراد بھی کم ہو جائیں گے، اور ہر شخص یہ سوچے گا کہ اگر ہمیں یہ نماز نہیں مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، دوسری نماز ہوگی، ہم اس میں شامل ہو جائیں گے، اس میں شریک ہو جائیں گے، جبکہ شریعت کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت آئی ہے، اور شریعت مطہرہ میں جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید بھی آئی ہے، اور نماز کی جماعت میں کثرت بھی مطلوب ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ جس مسجد میں امام اور مؤذن متعین ہو، نمازی بھی معلوم ہو، تو ایسی مسجد میں جماعت ثانیہ مسجد کے اندر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خارج مسجد جو حصہ ہے اس حصے میں کرنی چاہیے، اس حصے میں کر سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے صاحب عالم سعید کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ سلام اور دعا کے بعد کہ ہمارے یہاں بہن کے بیٹے کو بھانجا کہتے ہیں، تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر ماما عمر میں چھوٹا ہو اور بھانجا عمر میں بڑا ہو تو ماما بھانجے کو کس نام سے پکارے جس سے بھانجے کی بے ادبی نہ ہو؟ جزاک اللہ۔ ماما بھانجے کو کسی ایسے لقب سے پکارے، کسی ایسے نام سے پکارے کہ جس سے بے ادبی نہ ہو۔ میرے بھانجے مولانا ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، تو میں ان کو نام لے کر نہیں بلکہ میں ان کو مولانا، قاری، حافظ وغیرہ ناموں سے پکارتا ہوں، حالانکہ میں نے ان کو گود میں کھلایا ہے۔ تو اس کا الٹا بھی ہے، یعنی خلاصہ یہ کہ جو بڑا ہے اس کو بڑکپن، اس کو بڑائی دینی چاہیے، جو بڑا ہے اس کا ادب اسی اعتبار سے کرنا چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا محمد عبید اللہ قاسمی ندوی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب میں مدرسے میں حدیث کی تعلیم دیتا ہوں، حدیث پڑھاتے وقت اگر سننے والے اس حدیث کی مذاق اڑانے لگیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث کا مذاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے، اور یہ شریعت کی مذاق اڑانا ہے، اس سے بہت سی مرتبہ کفر کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے اس طرح کی حرکتوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلا اور آخری کمنٹ ہے حضرت مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ماہ رجب میں کنڈے بنانا اور کھانا کیسا ہے، ان کے بارے میں جواب عنایت فرمائیں۔ حضرت مفتی خالد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں کنڈے کے نام سے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے
یہ شیعہ لوگوں کی ایجاد کردہ چیز ہے، شیعوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، ان کی ایجاد کردہ یہ رسم ہے۔ یہ لوگ اس رسم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں کرتے ہیں، اور یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ رسم غیر شرعی اور بدعت ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس طرح کا کھانا بنانے سے اور اس طرح کا کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ ان تمام سوالوں کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، ان کے جواب آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گئے ہوں گے۔ بہرحال میری طبیعت ناساز تھی، لیکن میں نے پھر بھی ہمت کر کے آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کے جواب دیے اور جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں آ گئے ہوں گے۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔